تو اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں نا، جو مسلم قوم کا حال ہے اس وقت میں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ مفتی سلمان اظہری والا معاملہ ہو یا وہ معاملات ہو کہ جہاں پر بے قصور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی کا مسلمان شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، بڑے سے بڑے علامہ، بڑے سے بڑے فہامہ، بڑی سے بڑی خانقاہوں کے مالک، اپنے آپ کو رہبر کہنے والے، رہنما کہنے والے، اپنے آپ کو رہبر سمجھنے والے، قوم کا رہنما سمجھنے والے کہ یہ قوم ہمارے پیچھے ہے۔ جب نعروں کی بات آتی ہے تو نعرے لگائے جاتے ہیں ان کے لیے کہ یہ قوم کے رہبر ہیں، یہ قوم کے رہنما ہیں، لیکن اس وقت میں جب بولنے کی ضرورت ہے، حقیقت میں رہنما رہبر بننے کی ضرورت ہے، حقیقت میں کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جو کوئی رہنمائی کرے، کوئی آواز کو بلند کرے، جب ضرورت ہے تو یہاں پر کوئی آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے، سارے خاموش ہیں، سب اپنی اپنی خانقاہوں میں، سب لوگ اپنی اپنی مستی میں اور اپنے اپنے طریقے سے خوشی کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، یعنی ان کے معاملات اچھے ہیں، ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے تو کوئی مرتا ہو، کوئی کہیں جاتا ہو، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم یوں ہی ظلم سہتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے تو ظالم کے حوصلے بڑھیں گے اور وہ ظلم زیادتی اور زیادہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم احتجاج تو کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں۔ آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، چاہے وہ ہندوستان کی تاریخ ہو یا کہیں کی بھی ہو، پروٹیسٹ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو اللیگل نہیں ہے، لیگل معاملہ ہے۔ پروٹیسٹ کرنے کے بعد میں نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی باتوں کو گورنمنٹ سے منوا لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کسانوں والا معاملہ، کسان میرے عزیزوں پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور کتنے معاملات اور کتنے قانون انہوں نے چینج کروا دی، بدلوا دی، اور اپنے حق میں انہوں نے فیصلہ کروا لیا۔ تو پروٹیسٹ کی تو بہت بڑی طاقت ہے، لیکن ایک ہماری قوم ہے جو بالکل اٹھنے کو، پروٹیسٹ کرنے کو، احتجاج کرنے کو، قانون کے دائرے میں رہ کر بھی آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کون پھر آواز بلند کرے گا؟ تو تم جو رہنما بنے ہو، رہبر بنے ہو، اپنے آپ کو جو سب کچھ بتاتے ہو، تو صرف نعروں کے لیے، صرف جلسے جلوس کے لیے ہو، صرف نذرانے وصول کرنے کے لیے تم پیر بنے ہو، یا یہ القابات تمہارے نام کے پیچھے لگائے جاتے ہیں؟ تو اپنے مقصد کو سمجھیے، اپنے مقام کو سمجھیے۔ لیکن جہاں کوئی آواز بلند نہیں کر رہا ہے، سارے خاموش بیٹھے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کوئی پیر ہو یا کوئی مشائخ ہو یا کوئی بھی ہو، سب خاموش بیٹھے ہیں میرے عزیزو، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ دو نے اگر آواز بلند کی ہو تو۔ لیکن ایسے وقت میں ایک عورت جس کا نام ہے عظمیٰ شاکر، بی جے پی کے دفتر کے آگے دھرنا دینے کے بعد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو رہا کیا جائے۔ مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری یہ کے بعد دیگر ان پر ایف آئی آر درج ہونا، آپ کیا اس کو ہلکا معاملہ سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مفتی سلمان گرفتار ہے، مفتی سلمان میرے عزیزو جیل کے اندر ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ان پر پریشانی آ رہی ہے، وہ مصیبت میں، ٹھیک ہے ہم تو سکون میں ہیں؟ نہ میرے عزیز، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں نمبر آپ کا ہو سکتا ہے اس کے بعد میں نمبر آپ کے کسی قریبی کا ہو سکتا ہے اس کے بعد میں نمبر کسی اور عالم یا مولوی یا کسی اور قوم کے رہنما کا ہو۔ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی ہم انجان بن جایا کرتے ہیں۔ شروعات میں جب ایف آئی آر درج ہوئی، مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کیا گیا، اے ٹی ایس کی ٹیم نے حراست میں لیا، تو میرے عزیزوں کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی تھی، لیکن پھر خاموش ہو گئے۔ یعنی قانون کے دائرے میں رہ کر پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، یہ بھی کوئی غلط بات ہے۔ آج اگر احتجاج کر لیں گے تو کل کو ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی۔ آج اگر ہم پروٹیسٹ کر لیں گے لیگل طور پر، قانون کے دائرے میں رہ کر، اپنی آواز کو اٹھائیں، اپنی آواز بلند کریں، تبھی تو کچھ بات بنے گی۔ اور جو ایکٹ ان پر لگایا گیا مفتی سلمان اظہری پر، عظمیٰ شاکر نے یہ بھی کہا کہ ان پہ سے وہ ایکٹ ہٹایا جائے۔ اس وقت وہ بڑودہ کی جیل میں ہے۔ مفتی سلمان کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہ جانتا ہو، بلکہ ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کا بچہ اس وقت جو علماء سے رغبت محبت رکھتا ہے، وہ سب جانتے ہیں مفتی سلمان اظہری کے بارے میں۔ جان کر انجان بن رہے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا ہم کر رہے ہیں، سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے، ڈر کیوں رہے ہو؟
قانون بھی تو ایک چیز ہے نا، قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم اگر کوئی کام کریں گے تو اس میں ڈر کی یا خوف کی تو کوئی بات نہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے عزیزو، ہندوستان کی آپ تاریخ کو اٹھائیں، جو قومیں 2%، 3% اور جو چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں، وہ لوگ بھی جب ان کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے نا، کوئی قانون بن جاتا ہے یا کوئی کام ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی پروٹیسٹ کرنے کے بعد میں، احتجاجات کرنے کے بعد میں گورنمنٹ سے اپنی بات کو منوا لیا کرتے ہیں۔ مسلمان تو وہ قوم ہے کہ جہاں پر ہندوستان میں دوسرا نمبر مسلمانوں کا ہے، تعداد کے اعتبار سے، جن سنکھیا کے اعتبار سے، تو کیا ہم ایک جٹ نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے؟ ایک ہو کر کے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے؟ قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم اپنی بات نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کب رکھیں گے؟ اس میں عوام کی کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، جب تک ہمارے جو رہنما بنتے ہیں، جو رہنما ہیں، جو اپنے آپ کو رہنما مانتے ہیں، جو پیر ہیں، جو مشائخ ہیں، جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جب تک وہ آواز نہیں اٹھائیں گے یہ قوم بھی نہیں اٹھے گی۔ فرض بنتا ہے ہر پیر کا کہ وہ اپنے مریدوں کو جگائے، یہ فرض بنتا ہے ہر میرے عزیز و عالم کا کہ وہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو جگائے۔ جگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ آواز بلند کریں، احتجاج کریں اور گورنمنٹ سے اپنی بات منوائیں، اور جن پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، مشکلات کا جن کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہ ظلم و زیادتی کو بند کروایا جائے۔